جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، مگر اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کا ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی، اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ ایک بیکار لوہے کا ٹکڑا رہ جاتی ہے۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جب جنگ ہو تو لڑو اور جب جنگ نہ ہو تو اس کی تیاری کرو۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلداع ہو۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہت بہتر ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں تین چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور مسلمان کا خون۔